جب آدمی تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یاد رکھے اس بیماری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر کر دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ تکبر کا ہوا ہے۔ شیطان نے تکبر کی بنیاد پر یہ اللہ سے کہا تھا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو ذلیل جاننا، دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ تکبر کی بیماری ہے۔ جو آدمی اس سے گرست ہوتا ہے، اس میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس بیماری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں اس قدر ذلیل ہو جاتا ہے کہ کتے اور خنزیر سے بھی غیر گزرا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اور متکلم بھی سوچ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم تو اس بیماری میں مبتلا نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کے پر عجیب جگہ سے نکلتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس بیماری کا اثر کبھی آنکھ سے ظاہر ہوتا ہے، اس بیماری کا اثر کبھی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، اس بیماری کا اثر کبھی چال سے ظاہر ہوتا ہے، اس بیماری کا اثر کبھی حسب نسب میں دکھائی دیتا ہے، اس بیماری کا اثر کبھی مال و دولت میں ظاہر ہوتا ہے، اس بیماری کا اثر کبھی آدمی کے حسن و جمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کی شکل الگ ہے کہ یہ آدمی کے خون میں بگاڑ ہو گیا کہ اب اس کا اثر کہ کبھی پھنسیاں ٹانگ میں، کبھی پھنسیاں ہاتھوں میں، کبھی پھنسیاں پیٹ میں اور کبھی پھنسیاں پیٹھ میں، کہ اس کا اثر ہے کہ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ آدمی کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑوں کے بڑے ہیں، نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ گویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکبر کا علاج بتایا کہ اس تکبر کا واحد علاج تواضع ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ،